لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم عزیز دوستو، معلوم ہوا کہ عصری طلبہ ہیں. بھائی نام نے کہا کہ عصری طلبہ ہیں. عصری طلبہ کا کیا مطلب ہے؟ عصری طلبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی تحقیق میں لگنے والے کہ اللہ کے غیر میں کیا ہے. اللہ کے غیر میں ریسرچ کرنے کو علوم عصریہ کہا جاتا ہے. اللہ کے غیر کی ریسرچ کو علوم عصریہ کہا جاتا ہے، اور اللہ کی تحقیق کرنے کو علوم نبویہ کہا جاتا ہے. نبی جو علم لے کر آئے ہیں اس کا مقصد ہے اس بات کی تحقیق کرنا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. قوموں کے بعد جو علوم تھے جو انہوں نے اپنے تجربات سے حاصل کیے تھے، قوموں کے بعد جو فنون تھے جنہوں نے اپنے تجربات سے حاصل کیا تھا، جب سے دنیا بنی ہے، انسان دنیا میں آیا ہے، اس وقت سے وہ مختلف چیزوں کی تحقیق کر رہا ہے. اس لیے تاکہ دنیا میں وقتی طور پر اس کی ضروریات ان مادی چیزوں سے پوری ہو جائے. کس چیز میں کیا غذا ہے، کس غذا میں کس چیز میں کیا دوا ہے، کس جڑی بوٹی میں کیا فائدہ ہے. اللہ رب العزت اسے صرف وقتی طور پر اس لیے کھول دیتے ہیں اپنے بندوں پر، اس لیے نہیں کہ ضرورت پوری کرنے، بلکہ اس لیے کھول دیتے ہیں تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ میرا بندہ میری ذات سے شفا کا یقین کرتا ہے یا دوا سے شفا کا یقین کرتا ہے. اس یقین کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف پھولوں میں، مختلف پھلوں میں، مختلف جڑی بوٹیوں میں اور مختلف زمین سے اگنے والی چیزوں میں کچھ وقتی خاصیتیں ظاہر فرما دی ہیں، ورنہ سارا نظام صحت کا اور امراض کا یہ سب ہر آن ہر لمحہ اللہ کے قبضے میں ہے. ہر آن ہر لمحہ سارا نظام اللہ کے قبضے میں ہے. وہ بعض چیزوں کی خاصیت کو وقتی طور پر ظاہر کر دیتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا بندہ میری ذات سے ہونے کا یقین کرتا ہے یا ان شکلوں سے ہونے کا یقین کرتا ہے. ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ میرے بھائی کا پیٹ چل گیا ہے، اس کو دست آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ. اس نے اس خیال سے شہد پلایا کہ شہد کی تاثیر گرم ہوتی ہے، لیکن کہہ رہے پلانے کو تو پلا دو. وہ دست بڑھتے گئے، شہد پلاتا گیا. کئی مرتبہ آجر عرض کیا کہ دست زیادہ آ گئے ہیں. آپ نے فرمایا شہد پلاتے رہو کیونکہ تمہارا بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. بس بھی بتانا چاہتا ہوں وہ جھوٹ کیا ہے. وہ جھوٹ یہ ہے ہم سارے کے سارے طلبہ جتنے ہم علوم عصریہ میں ریسرچ کر رہے ہیں یہ سب کا سب اللہ کی قدرت کے مقابلے میں جھوٹ سے زیادہ نہیں ہے. کیونکہ جب تک اس بات کی روزانہ تکذیب نہیں کرو گے اور روزانہ اس بات کو نہیں جھٹلاؤ گے، روزانہ اس بات کی تکذیب نہیں کرو گے اور روزانہ اس بات کو نہیں جھٹلاؤ گے کہ جتنی بھی دنیا کے اندر پھیلی ہوئی چیزیں ہیں ان کی تاثیر اصل نہیں ہے، اصل اللہ کا امر ہے. اصل اللہ کا امر ہے. جو ہوگا اللہ کے امر سے ہوگا، جو ہوگا اللہ کے امر سے ہوگا. اصل اللہ کا امر ہے، ریسرچ اصل نہیں ہے. ورنہ ہر زمانے کے تجربہ کرنے والے پچھلے زمانے والوں پر ہنس رہے ہیں. آج جتنی ٹیکنالوجی جو ہے جس طرح پہنچ گئی ہے، آج کے لوگ کل کے لوگوں پر ہنس رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں کچھ خبر نہیں تھی، ہمیں اصل خبر ہے. کل کو جو لوگ تمہارے بعد آئیں گے وہ بھی تم پر ہنسیں گے. اسی طرح ہوتے 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 دجال آ جائے گا. دجال کی آمد پر وہ لوگ دجال کی فتنہ کے شکار ہو جائیں گے جو ظاہر سے ہونے کا یقین رکھیں گے. کیونکہ دجال کے ساتھ ایک ظاہر ہوگا ایک باطن ہوگا. جو اس کا باطن ہوگا وہ ظاہر ہوگا، جو ظاہر ہوگا وہ باطن ہوگا. اس کی جنت اس کی دوزخ ہوگی، اس کی دوزخ اس کی جنت ہوگی. یہاں سائنس والے آ کر فیل ہو جائیں گے کیونکہ سائنس والے یہاں آ کر فیل ہو جائیں گے کیونکہ وہ ظاہر پرستی کی وجہ سے اس کی جنت کو اس کی جہنم سمجھ بیٹھیں گے اور اس کی جہنم کو اس کی جنت سمجھ بیٹھیں گے. یہی کہیں گے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں ہمیں پہلے سے خبر دے دی تھی، اس لیے ہم تیرے فتنے پڑھنے والے نہیں ہیں. میری بات دھیان سے سننا.
ہم یہ ریسرچ کر رہے ہیں نا، اور اس ریسرچ پر سارے دنیا کے نظام کے چلنے کا یقین کر رہے ہیں. بات اصل یہ نہیں ہے. ساری قومیں، سارے ملوک، سارے بادشاہ، فرعون، نمرود، اس سے پہلے بعد کے سارے ہر زمانے کے بادشاہوں کا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ یہی تھا. انبیاء آ کے یہ کہتے تھے کہ ان مادی شکلوں سے نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں. کائنات کا نظام تو قدرت کے تعارف کے لیے ہے، ورنہ اس سے ضروریات کے پورا ہونے یا بیماریوں کے تھمنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. آج کیوں نہیں غور کرتے اس بات پر کہ اس زمانے میں جتنی ریسرچ زیادہ ہے اتنی نئی بیماریاں زیادہ ہیں. 10 سال میں بیماری نہیں تھی وہ آج ہے، 50 سال پہلے بیماری نہیں تھی وہ آج ہے، 100 سال پہلے بیماری نہیں تھی وہ آج ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ ریسرچ اور مادی شکلوں کی زیادتی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں. کیونکہ بیماریوں کا تعلق موسم اور نظام کائنات سے ہرگز نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. بیماریوں کا تعلق مسلمان کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے. اس کی بدعملی پر اس کے اعضاء بیمار ہوں گے، اس کی نیک عملی پر اس کے اعضاء صحت مند رہیں گے. کیونکہ آپ اندازہ کریں، معاشرے کی لائن کی بیماریوں سے ایڈس کی بیماری پیدا ہوتی ہے، معاشرے کی لائن کے گناہوں سے ایڈس کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ہمارا سب کا ذہن صرف ظاہری شکلوں میں ریسرچ کرنے پر چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے سامنے سے یہ حقیقت بالکل ہٹی ہوئی ہے کہ ان بیماریوں کا صحت کا نظام غیبی سے کیا تعلق ہے. اس کو کوئی جانتا نہیں کہ نظام غیبی سے اس کا کیا تعلق ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب جتنے بھی اصل طلبہ ہیں، آپ کے صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، آپ کی آنکھیں، زبان، کان، دماغ، دل، آپ کا ماحول سب اس میں گزرتا ہے کہ اللہ کے غیر میں کیا ہے. سب کا وقت گزرتا ہے کہ اللہ کے غیر میں کیا ہے. اس پر ہمارا سب کا وقت گزر رہا ہے. اسی کو سوچنا، اسی کو بولنا، اسی کو لکھنا، اسی کو بیان کرنا، میری بات توجہ سے نہیں سن رہے. سب کا وقت اس صبح سے شام تک اس میں گزر رہا ہے کہ اللہ کے غیر میں کیا ہے. انبیاء علیہ السلام کا کہنا یہ ہے کہ اس بات کی تحقیق کرو کہ اللہ کی قدرت کیا ہے. آپ جتنے بھی ریسرچ کرنے والے ہیں، آپ کائنات کی چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ کی قدرت اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کی قدرت کے بنائی ہوئی چیزوں سے متاثر ہوں. اللہ کی قدرت اس لیے ہے کہ ہم ان بنائی ہوئی چیزوں سے کے ذریعے بنانے والے سے متاثر ہوں. جتنے عجائبات، جتنے قدرت کے عجائبات اور عجیب عجیب چیزیں مخلوق میں ریسرچ کرنے والے دیکھتے ہیں، اتنی علماء نہیں دیکھتے. اتنی علماء نہیں دیکھتے کیونکہ ان کا وہاں سے گزر ہی نہیں ہوتا. اتنی علماء نہیں دیکھتے. میں تمہیں سے بتاؤں، علماء کو اتنا موقع نہیں ملتا اللہ کی قدرت کو سمجھنے کا جتنا موقع آپ کو مل رہا ہے. جتنا موقع آپ کو مل رہا ہے کہ آپ ایک چیز کو دیکھ کر سوچیں گے کہ اللہ کیسے بنانے والے ہیں اور اللہ کیسے قدرت والے ہیں. کیونکہ جتنے بھی کائنات کے رستے ہیں یہ قدرت کے تعارف کے لیے ہیں، یہ قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں ہے. یہ قدرت کے تعارف کے لیے ہیں، قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں ہے. ہم سب کے سب اس غلط فہمی کے شکار ہیں. سارے جتنے بھی چھوٹے بڑے سبھی غلط فہمی کے شکار ہیں کہ اللہ نے کائنات کا ایک نظام بنا دیا ہے. اب یہ کائنات کا نظام کائنات سے چل رہا ہے. مختلف شکلوں میں چیزوں میں ریسرچ کرنے والے وہ ایسی چیزیں تیار کر رہے ہیں جس سے امت کی ضروریات اور بیماروں کو صحت اور پریشان لوگوں کی پریشانیاں اس ہماری ریسرچ اور مصنوعات سے اور ہماری ایجادات سے حل ہو رہی ہیں. یہ خیال بالکل غلط ہے. یہ خیال بالکل غلط ہے کیونکہ نظام کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہے. اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے. نظام کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہے. کبھی بھی کسی کی ریسرچ اس خیال سے نہ کرنا کہ یہ اللہ کا ضابطہ ہے. غلہ دینے میں زمین ضابطہ نہیں ہے. اگر زمین ضابطہ ہوتی تو اللہ صحابہ کو زمین کے بغیر غلہ نہ دیتے. دوا صحت کا ضابطہ نہیں ہے. اگر ضابطہ ہوتی تو کوئی بیمار دوا کھا کر بیمار نہ رہتا.
100% لوگوں کو صحت ہوتی، کیونکہ اللہ کا کوئی کام ذاتی کے خلاف ہو نہیں سکتا، اللہ کا کوئی کام ذاتی کے خلاف ہو نہیں سکتا۔ جتنی بھی دنیا کے اندر ریسرچ ہو رہی ہیں ان میں سے بہت چیزیں فیل ہو جاتی ہیں، بہت سی کامیاب ہو جاتی ہیں۔ اگر نظام کائنات اللہ کا ضابطہ ہوتا تو ریسرچ کرنے والے کسی بھی ارادے میں فیل نہ ہوتے۔ بہت سی چیزوں میں ریسرچ کرنے والے فیل ہو جاتے ہیں، بہت سے پروجیکٹ فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ نظام کائنات ضابطہ نہیں ہے۔ اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے، نظام کائنات ضابطہ نہیں ہے۔ پھر اللہ نے دنیا کے اندر یہ چیزیں کیوں بنائی ہیں؟ صرف بندے کا امتحان لینے کے لیے بنائی ہیں کہ یہ ان چیزوں سے ہوتا ہوا دیکھ کر میری طرف ہونے کو منسوخ کرتا ہے، یا اپنی ریسرچ اور اپنی مصنوعات اور اپنی ایجاد کی ہوئی چیزوں کی طرف منسوخ کرتا ہے۔ اگر منسوخ کرتا ہے میرا غیر کی طرف تو یہ شرک کا خلاصہ ہے، اور اگر منسوخ کرتا ہے میری طرف تو یہ ایمان کا خلاصہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے ذریعے اپنے اور غیروں کے یقین کو دنیا کی شکلوں سے اعمال کی طرف پھیرا تھا، اور اللہ کی قدرت کا تعارف اس طرح کرایا تھا کہ صحابہ نے آتے عرض کیا کہ اونٹوں میں خارش پھیل گئی۔ آپ نے فرمایا کہ کیسے پھیل گئی؟ صحابی نے عرض کیا کہ ایک اونٹ کو ہو گئی تھی پھر سب کو ہو گئی۔ فرمایا اگر اونٹوں سے خارش اونٹوں میں پھیلی ہے تو پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی ہے؟ فوراً ان کے خیال کو اللہ کی قدرت کی طرف پھیرا۔ یہ فرمایا کہ خارش اونٹوں سے اونٹوں میں نہیں پھیلی، بلکہ ہر اونٹ کو براہ راست اللہ کے حکم سے خارش ہوئی ہے، ہر اونٹ کو براہ راست اللہ کے امر سے خارش ہوئی ہے۔ کیونکہ صحابی کا خیال یہ ہوا تھا کہ ایک اونٹ کو اللہ کی طرف سے ہوئی، باقی کو اونٹوں سے ہو گئی۔ ہے وہ اللہ کیا کہ وہ تو چاہے کہ ایک کو خارش ہو مگر سب کو ہو، مگر ایک کے بجائے سب کو ہو گئی۔ وہ قدرت کیا ہے کہ جو قدرت سارے اونٹوں کو خارش سے بچا نہ سکی، اور ایک اونٹ کو چاہتے ہوئے اس کی قدرت سے ساری اونٹوں کو خارش ہو گئی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس یقین کو درست کرنے کے لیے علماء حق کو اتنی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تو صبح سے شام تک قال اللہ قال رسول میں مشغول ہیں۔ اس کی سب سے زیادہ ضرورت آپ حضرات کو ہے، کیونکہ آپ صبح سے شام تک اللہ کے غیر سے ہونے کو سوچتے ہیں، اللہ کے غیر سے ہونے پر ریسرچ کرتے ہیں، اللہ کے غیر سے ہونے کو دیکھتے ہیں، اللہ کے غیر سے ہونے کو بولتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا، جب بھی تم کالج سے نکلا کرو کسی ریسرچ کر کے فوراً یہ کہا کرو کہ نہیں اس سے نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہر وقت اللہ کے قبضے میں ہے، یہ سب کچھ ہر وقت اللہ کے قبضے میں ہے۔ ایک آنکھ، ایک گھڑی بھی، ایک لمحہ بھی یہ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ جب تک باہر نکل کر اور مسجد جماعت میں خود جمع ہو کر اور ساتھیوں کو مسجد میں جمع کر کے صبح سے شام تک اپنی ساری ریسرچ کی تکذیب نہیں کرو گے، اس وقت تک اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق محسوس نہ ہوگا۔ یہ روزانہ کا کام ہوگا، روزانہ کا کام، یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے۔ میں عرض کر رہا کہ غیر طلبہ اور وہ لوگ جو شریک جو ہے مخلوق کی ریسرچ پر نہیں ہے، ان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ یہ روزانہ اللہ کی توحید کی دعوت، دھیان سے نہ کرو، دھیان سے سنو بس، اللہ کی توحید کی روزانہ کی دعوت دیا کرو، اللہ کی توحید کی روزانہ دعوت دیا کرو۔ یہ نہ سمجھو والوں کا گشت ہے، میں شرکت کروں نہ کروں، موقع ہے یا نہیں ہے، نہیں، یہ گشت یہ تو کام کا نظم ہے، گشت دعوت نہیں ہے، گشت کام کا نظم ہے کہ کس وقت گشت کرنا ہے۔ تم دیکھو گے کہیں گشت صبح کو ہوگا، کہیں شام کو ہوگا، کہیں دن کو ہوگا، کہیں رات کو ہوگا۔ گشت کا ہونا تو نظم ہے، اصل تو دعوت ہے کہ ہم نے اگر تعلیم میں یہ پڑھا ہے کہ اس سے یوں ہوتا ہے تو باہر نکل کر کہو کہ نہیں اس سے نہیں ہوتا، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ جب تک اپنی ریسرچ کا صبح سے شام تک دعوت کے ذریعے انکار نہیں کرو گے، اس وقت اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا نہ ہوگا۔ کیونکہ جب بارش کو جوڑ دو گے موسم سے تو موسم کے علاوہ اللہ سے بارش لے نہ سکو گے۔ تو دیکھیے کہ رات میں بارش ہوئی، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ کافر ہوں گے، بعض مومن۔ صحابہ نے عرض کیا وہ ہم کیسے کافر ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا یہ کہے گا بارش طرح ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ہم اس بات کی داعی ہیں کہ بارش موسم سے نہیں ہوتی، اللہ کے امر سے ہوتی ہے۔ ہماری آپ فرماتے تھے ایک پتا اگر درخت سے گرتا ہے، سائنس کہتا ہے کہ اتنی مدت کے بعد یہ پتا سوکھ جائے گا، اتنی مدت کے بعد گر جائے گا۔
یہ اللہ کو بھلانے کا راستہ ہے، یہ اللہ کو بھلانے کا راستہ ہے۔ جیسے ایک پتا درخت سے گرے، یوں نہ کو سوکھنے کی وجہ سے گرا ہے، تو اللہ کے امر سے گرا ہے۔ اگر امر نہ ہوتا تو یہ درخت زندگی بھر بھی اگر یہ کھڑا رہتا قیامت تک، اس کا پتا سوکھ گرنے والا نہیں تھا جب تک اللہ کا امر نہ ہوتا۔ میں اس لیے عرض کر رہا کہ مادی اور ظاہری شکلوں میں ریسرچ کرنے نے ہمیں اللہ کو بالکل بھلا دیا ہے، اللہ کو بالکل بھلا دیا، ایسے بھلا دیا کہ دنیا میں جو بھی کچھ ہوگا ہم اس کو کائنات سے جوڑ دیں گے۔ جب دنیا کے تغیرات کو کائنات سے جوڑیں گے تو دنیا کے تغیرات ہمیں اللہ کی یاد نہیں دلائیں گے۔ زلزلہ آئے گا، سائنس والے کہیں گے زلزلہ ان وجوہات کی وجہ سے آتا ہے، تم کہو نہیں زلزلہ وجوہات سے نہیں آتا، بلکہ زلزلہ اللہ کے امر سے آتا ہے، زنا کے عمل پر آتا ہے۔ یہ کہنا اللہ کا تعارف کرائے گا اور معاشرے کو ٹھیک کرے گا کہ زنا سے زلزلہ آتا ہے۔ تمہارے کسی کالج میں پڑھایا نہیں جاتا ہوگا کہ زلزلے کی وجہ سے، کہ زلزلہ زنا کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ نہیں پڑھایا جاتا ہوگا۔ یہ پڑھائیں گے کہ کیا وجوہات ہیں، کیونکہ دونوں طرح کا علم دے دیا گیا۔ ایک علم دے دیا گیا کہ زلزلے کے مادی اسباب اور زلزلے کے کائنات کے اعتبار سے کیا اسباب ہیں۔ یہ تو انسان کا جہل ہے، یہ تو انسان کا جہل ہے کہ زلزلے کے کیا ذرائع ہیں، یہ جہل ہے، یہ جہل ہے کہ زلزلے کے کیا ذرائع ہیں۔ اور یہ علم نبی لے کر آئے ہیں کہ جب اللہ کی زمین پر زنا ہوتا ہے تو زمین تھرا اٹھتی ہے کہ مجھے اللہ کے سجدے کے لیے بنائی گئی تھی، یہ مجھ پر زنا کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ زمین کی جو باقی سنبھالے ہوئے ہیں کہ زمین کو حرکت دے دیں، اس سے زلزلہ آتا ہے۔ سائنس والے کہیں کہ کبھی نہیں پڑھائیں گے کہ زلزلے کے کیا اسباب ہیں، کیونکہ وہ ظاہری شکل بتائیں گے کہ زلزلے کے کیا ظاہری اسباب ہیں۔ اس ظاہری اسباب کو زنا کرنے والے کبھی نہ سمجھیں گے۔ اگر یہ بتایا جائے کہ زنا سے زلزلہ آتے ہیں تو زلزلہ زنا سے توبہ کا ذریعہ بنے گا، ورنہ فوج چلتے 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 اس راستے میں ہم یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ سائنسدانوں سے کہیں گے کہ اگر تمہارے پاس علم ہے تو تم کوئی ایسا آلہ تیار کر دو جو زلزلے کے آنے سے پہلے خبر کر دے، تاکہ اتنی دیر پہلے معلوم ہو جائے زلزلے کی آمد کہ لوگ اپنا علاقے خالی کر دیں کہ اتنی دیر کے بعد زلزلہ آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ کھیل کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ کہ کیا یہ ساری دنیا کے سائنسداں، ساری دنیا کے سیاستداں کیا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اطمینان سے رہیں گے، حالانکہ ہم عذاب ایسا اچانک لے آئیں گے کہ یہ کھیل رہے ہوں گے اور عذاب آ جائے گا، اور یہ دوپہر کو سو رہے قیلولہ کر رہے ہوں گے۔ قیلولہ کیوں فرمایا؟ رات کی لمبی نیند کیوں نہ فرمایا؟ یہ کوئی اس نے فرمایا کہ رات تو بہت لمبی ہے، رات تو بہت لمبی ہے، 6 گھنٹے کی رات میں کسی بھی وقت آفت آ سکتی ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا بلکہ قیلولہ جس میں سونا بھی شرط نہیں ہے، سونا بھی ضروری نہیں ہے، چند منٹ کے لیے لیٹنے کو قیلولہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چند منٹ کے لیے لیٹیں گے حالانکہ جاگ رہے ہوں گے تو ہم اتنا جلدی عذاب لے آئیں گے، ہم اتنا جلدی عذاب لے آئیں گے کہ وہ قیلولہ قیلولے کے لیے تھوڑی دیر کے لیتے ہوں گے، ہم عذاب اتنا جلدی لے آئیں گے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کام کا اصل مقصد ہے نظام غیبی کو بیان کرنا، اور جتنا ظاہری کائنات کا نقشہ ہے اس ظاہر کا انکار کرنا۔ روزانہ ہر عصری طلبہ کے، ہر عصری طلبہ کے ہر طالب فن سے اس کا مطالبہ ہے کہ یہ روزانہ ملاقاتوں کے ذریعے دعوت دے کر مسجد میں لوگوں کو جمع کیا کریں اور مسجد کے ماحول میں لا کر ایمان بالغیب سمجھایا کریں کہ بھئی کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کے کرنے کے ضابطے یہ کائنات کے نقشے نہیں ہیں جنہیں ہم پڑھ رہے ہیں، جن میں ہم ریسرچ کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے کامیابی کا ضابطہ اللہ کا دین ہے۔ اس طرح روزانہ ہمیں دعوت کے ذریعے لوگوں کو کائنات کے ظاہری نقشوں سے ان کے یقین کو ہٹانا اور اللہ کی ذات تعالی پر ان کے یقین کو لانا، یہ ہمارا روزانہ کا کام ہے۔ جب روزانہ اس کی دعوت دو گے،
جب ریورنس کی دعوت دو گے تو پھر جب اپنے ریسرچ کے ماحول میں جاؤ گے تو تمہیں اس دعوت کی وجہ سے ہر چیز میں اللہ نظر آئیں گے. وہاں دعوت دینے کی وجہ سے ہر چیز میں اللہ نظر آئیں گے کہ ہاں یہ اللہ نے کیا, یہ اللہ کر رہے ہیں. ایک ایک چیز اللہ کا تعارف کرا دے گی, لیکن جس سے ہمیں گزر جانا پڑے گا کہ جب اللہ کر رہے ہیں تو ہماری ظاہری کوشش سے کچھ نہیں ہوگا. اس سے ہمارا یقین شکل سے اعمال کی طرف پھرے گا. سنو دھیان سے, اس سے ہمارا ادھر دیکھو, اس سے ہمارا یقین شکل سے اعمال کی طرف پھرے گا. ایک طرف سے تقاضا آئے گا ایک مادی شکل کا, ایک طرف تقاضا آئے گا نماز کا. جب یہ دونوں تقاضے ایک وقت میں جمع ہوں گے تو سائنس والے یہ کہیں گے کہ نہیں, ہم اللہ کی قدرت کو جانتے ہیں, اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ہماری ریسرچ ذریعہ نہیں ہے بلکہ نماز ذریعہ ہے. یہ سارے ریسرچ کے نظام کو چھوڑ کر نماز کے لیے دوڑ کر آئیں گے. یوں نہ کہیں گے کہ اگر اس وقت کام کو نہ کیا گیا تو ضائع ہو جائے گا. یہ ضائع اس لیے ہو جائے گا کہ اللہ کا عمل ضائع ہو رہا ہے. اس لیے نہیں ضائع ہوگا کہ ہم نے اس کو کام کو پورا نہیں کیا, بلکہ اس لیے ضائع ہو جائے گا کہ ہم نے اس کام کی وجہ سے اللہ کے امر کو چھوڑ دیا. جب تم ریسرچ کے ماحول میں یوں کہو گے کہ اللہ کرتے ہیں تو اذان پر کام چھوڑ دو گے کہ چلو نماز کے لیے, کیونکہ اللہ رب العزت نے کامیابی کے ضابطہ نماز کو بنایا ہے. آپ اپنے جب تک ماحول میں نماز کی دعوت اس طرح نہ دیں گے کہ ساری کائنات کے نقشے میں نماز سے کامیابی کے یقین کی دعوت دیں, اس وقت تک آپ نماز قائم کر نہیں سکتے, کیونکہ مادے کا شکلوں کا یقین یہ نماز کو ضائع کرا دے گا کہ نماز بعد میں پڑھ لیں گے. اگر اس حال میں اس چیز کو چھوڑ دیا گیا تو یہ ضائع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے اگر تمہیں نماز کے لیے اس کو چھوڑ دیا. اللہ اس کی حفاظت کریں گے اگر تمہیں نماز کے لیے اس کو چھوڑ دیا, اور اگر تمہیں نماز اس کے لیے چھوڑ دیا تو اللہ بنی ہوئی چیز کو بھی برباد کر دیں گے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز بددعا کرتی ہے اس شخص کے لیے جو نماز کو ضائع کر دے. نماز بددعا کرتی ہے اس شخص کے لیے جو نماز کو ضائع کر دے. یہ تو اس کے لیے ہے جو نماز کو بگاڑ کر پڑھے, جو نہیں پڑھتا اس کا تو اسلام میں حصہ ہی نہیں ہے. اس کے لیے تو سب سے زیادہ بددعا ہے جو نماز کو ادا ہی نہ کرے, جو نماز کو غلط بگاڑ کر پڑھے, اس کے لیے کہ وہ نماز کے لیے بددعا کرتی ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ روزانہ اس کی دعوت دیں ہم سب کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, اور اس کے کرنے کے ضابطے کائنات کے وہ ظاہری نظام نہیں ہے جس میں ہم ریسرچ کر رہے ہیں, بلکہ اس کے کرنے کے ضابطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں. اس طرح ہمیں روزانہ نماز کی دعوت پر اپنے طلباء کو نماز پر بھی جمع کرنا ہے. نماز تو کسی کی نہ چھوٹے. جہاں ہم اپنی ساری ضروریات کا مطالبہ کرتے ہیں اپنے کالج کے ذمہ داروں سے, وہاں اس کا بھی مطالبہ کریں کہ ہمیں نماز کے وقت ہر حال میں چھٹی دی جاوے. ہمیں نماز کے وقت ہر حال میں چھٹی دی جاوے. یہ نہ کہو کہ کالج کا قانون یہ ہے. اللہ تعالیٰ پھر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو نماز کا حکم دے دیا اس وقت میں, اور اس وقت میں کالج کا حکم یہ ہے, تو میرے بندے نے میرے فریضے کو ادا کرنے کے لیے کیا کوشش کی ہے. اس کوشش کو دعوت کہتے ہیں. اگر ہم نماز کی دعوت نہیں دے رہے اور پھر نماز کی کوشش میں ہم نماز نہ پڑھ سکے کسی ادارے کے قانون کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکے, مگر ہمیں دعوت نہ دی, تو یاد رکھنا ہم اللہ کے یہاں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے معذور نہیں سمجھے جائیں گے. اللہ کے ہمارا عذر قبول نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کے عذر جب قبول ہوگا جب ہم دعوت کے ذریعے نماز کو قائم کرنے کی کوشش پوری کر چکے ہوں. میری بات دھیان سے سننا. نماز میں رکاوٹ آ گئی, داڑھی رکھنے میں رکاوٹ آ گئی, لباس میں رکاوٹ آ گئی, جتنی بھی رکاوٹیں آئیں گی کسی شعبے کی وجہ سے مسلمان کے دین میں, خدا کی قسم اللہ اس کی مدد کریں گے نہیں جب تک یہ دوسروں کو ان سارے اعمال کی دعوت نہ دے دے. میری بات توجہ سے سننا. ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے احتجاج سے رکاوٹ دور ہو جائے گی, حالانکہ اللہ رب العزت دین پر آنے والی غیروں کی طرف سے آنے والی رکاوٹوں کو دعوت کی وجہ سے دور فرماتے تھے. یہ صحابہ کے انبیاء علیہ السلام کے زمانے کا دستور یہ ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں مثال دیتا ہوں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے میوات.
بس میں سفر کرتے تھے تو گاڑی کی سہولت نہیں تھی، بس جاتی تھی ادھر نماز بس سے جا رہے تھے، جماعت ساتھ، عصر کی نماز کا وقت آیا، عصر کی نماز کا وقت آیا، ایک ساتھی اٹھے جا کے کہا بس والے سے، ڈرائیور سے کہ بس روک دو، کہ کیا بات ہے کہ نماز پڑھنی ہے، کہ کوئی نہیں پڑھتا نماز کوئی نہیں پڑھتا، چلو بس تو نماز جا کے رکے گی، کوئی نہیں پڑھتا نماز، یہ کہہ کے بس والے نے بس روکنے سے انکار کر دیا۔ سنو غور سے، بزرگی بات ہے یہ، اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری کیا کمی ہے جس کمی کی وجہ سے ہم دین کے اعمال میں اور دین کے فرائض کے ادا کرنے میں پریشان ہیں، ہماری کیا غلطی ہے، کیا کمی ہے۔ اس نے انکار کر دیا بس روکنے سے کہ بس نہیں رکے گی۔ یہ صاحب جنہوں نے آ کر بس والے سے بات کی تھی تو میری بات سن نہیں رہے، ادھر دیکھ رہے، دھیان سے سنو بات، بس والے نے بس روکنے سے انکار کر دیا، جس صاحب نے جا کر دعوت دی تو بات کی تھی بس والے سے اپنی نماز پڑھنے کے لیے، وہ جا کے کرسی پہ بیٹھ گئے تھے خاموش، اور کیا سوچا انہوں نے کہ جب ہم بس نہیں روک سکتے، بس ڈرائیور کے ہاتھ میں، بس ڈرائیور کے ہاتھ میں، ہم بس روک نہیں سکتے، اور ہم نے بس والے نے کہہ دیا ہمیں نماز پڑھنی ہے، اسے منع کر دیا، اب چلتی بس سے پوچھ جانا یہ تو جان کو خطرے میں ڈالنا ہے، سننے میری بات، جان کو خطرے میں ڈالنا، بس سے پوچھ جاؤں جان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ اگر میں چراغ چھوڑ کے چلا جاؤں اور یہ کل کو انعام کاٹ دیں تو یہ تو میرا نقصان ہوگا، تب کیا کروں کہ بھائی تو یہی ہے کہ ہم نے تو کہہ دیا تھا جو ہے پرنسپل صاحب سے اور پروفیسر صاحب سے کہ جی ہمیں نماز پڑھنی ہے، اس نے کہہ دیا کہ نہیں یہ کلاس کا وقت۔ یہ سوچو گے کہ بھائی میں نے تو اپنی کوشش کر لی ہے، اب میری تو ذمہ داری پوری ہو گئی، کیونکہ میں تو یہ کر نہیں سکتا کہ کلاس بند ہو جائے اور نماز کے لیے جانے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو کہہ دیا، اسے منع کر دیا، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ ذمہ داری پوری سے نہیں ہوتی، ذمہ داری پوری ہوتی ہے اس طریقے پر جس طریقے پر اللہ کی مدد آنی ہے۔ یہ اکیلے بس والے سے بات کر کے جا کر نشیب پر بیٹھ گئے، حضرت تھوڑی کے بعد پوچھا بھائی عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو وہ صاحب کہنے لگے جن نے ڈرائیور سے جا کر بس روکنے کو کہا تھا، وہ کہنے لگے کہ جی نماز کیسے پڑھیں گے، بس والے تیار ہے نہیں بس روکنے کے لیے۔ حضرت نے فرمایا تم نے بس والے سے بات کی کہ جی میں نے بس والے سے بات کی تھی، اسے انکار کر دیا۔ حضرت سخت ناراض ہوئے ان صاحب پر، ڈرائیور پر نہیں بلکہ ان صاحب پر سخت ناراض۔ حضرت نے فرمایا ان صاحب سے کہ جب نماز کا وقت داخل نہیں ہوا تھا اس وقت کیا تم نے بس میں جتنے بھی مسلمان سفر کر رہے ہیں ان سب کو تم نے الگ الگ نماز کی دعوت دے دی تھی ڈرائیور سے بات کرنے سے پہلے؟ دعوت نہیں دی۔ حضرت فرمایا جب تم نے سب کو دعوت نہیں دی نماز کی تو بس کے رکنے میں اللہ کی مدد کیسے آ سکتی تھی؟ بس کے رکنے میں اللہ کی مدد کیسے آ سکتی تھی کہ جی ہمارا تو بس نہیں ہے، بس کے اوپر ہم کیا کر سکتے ہیں، بس چل رہی ہے، ڈرائیور نکال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ اسے میری فریضے کے ادا کرنے میں میری امت کے اعتبار سے اس میں کیا فکر ہے، اس وقت اسی کو دعوت دے سکتا ہے۔ آیا بس کے سارے مسافروں کو نماز کی اہمیت، نماز چھوڑنے کی لڑائی، نماز پڑھنے پر باتیں بتا دیے تھے نہیں؟ کیا وہ تو میں نے کیا نہیں، میں تو یہ سوچ کے گیا تھا کہ ڈرائیور سے بات کریں گے، وہ روک دے گا، بس ہم نماز پڑھ لیں گے، پوچھیں گے جا کے نہیں رکے گی، بس بات ختم ہوگی۔ ساری دنیا کے مسلمان دین کو ہی چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ہم نے تو کوشش کر لی تھی لیکن وزیر اعظم نہ مانے تو لہٰذا دین کا حکم چھوڑ دو، صدر نہ مانا یہ کام چھوڑ دو، مسلمان دین چھوڑتے جا رہا ہے قانون کی وجہ سے۔ میں عرض کر رہا، حضرت نے فرمایا ان صاحب سے کہ اب بھی کچھ بگڑا ہے، ابھی نماز میں وقت باقی ہے، غروب میں دیر ہے، تم سب جتنے بھی ہو ایک ایک کو دعوت دو۔ سارے جتنے ساتھی تھے حضرت کے ساتھ وہ بس میں ایک ایک کے پاس جا کر بیٹھ گئے، ایک ایک کے پاس جا کر بیٹھ گئے، ایسے جا کر نماز کی دعوت دینے لگے۔
ایک ایک کو نماز کی اہمیت بتانے لگے. وہ بیچارے بالکل جاہل، کرنے سے بھی واقف نہیں کہ کیا نماز، کیسی نماز، کون ہو، کیا کہہ رہے کہ دیکھو نماز یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے پڑھنے پر یہ فائدہ ہے، اس کے چھوڑنے پر اتنا عذاب ہے. چنانچہ تھوڑی دیر گزری تھی، تھوڑی دیر گزری، اچانک بس کے میں کوئی خرابی ہو گئی، اور سامنے پانی کا چشمہ تھا، سامنے پانی کا چشمہ، اور وہاں کے سامنے جا کر بس خراب ہو گئی. حضرت نے فرمایا دیکھو اللہ کی نصرت تمہاری دعوت دینے پر آئی ہے. صحیح، اس بس کی کیا حیثیت ہے، اس بس کی کیا حیثیت ہے جب یوشع بن نون عصر کی نماز پڑھنے کے لیے سورج سے ایک کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ اس سورج کو یہاں روک لے، ہم جب عصر پڑھ لیں گے تب سورج غروب ہوگا. کیونکہ دعوت کے تقاضے پر، اس دعوت کے تقاضے پر تھے یوشع بن نون، دعوت کے تقاضے پر یوشع بن نون، اور ادھر سورج غروب ہو رہا، ادھر دشمن مقابلے پر آ گیا. اے اللہ کیا کریں، ادھر عصر کی نماز اور ادھر دشمن. نماز پر اس کا خطرہ، اس سے نمٹے تو عصر کا خطرہ. سوچے تو صحیح. ہمیں کیا بتاؤں، ہم سب نے تبلیغ کو تنظیم بنا لیا. یہ تبلیغ جماعت کا کام ہے، یہ تو تبلیغی آدمی ہو نہیں، اس میں کیسے اس کروں. مسئلہ تبلیغ جماعت کا نہیں ہے، مسئلہ تو اس امت کا ہے. امت کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں، اور آپ کی امت آپ کی نائب ہے. آپ کی امت آپ کی نائب ہے. اس نیابت میں ہر مسلمان کے ذمہ یہ ہے کہ اپنے دین کی حفاظت اور اپنے دین پر چلنے میں اللہ کی مدد کو لینے کے لیے یہ اللہ کے حکموں کی طرف بلاوے، تب اللہ کی مدد آئے گی. یہ سارا واقعہ میں نے حضرت کا اسی لیے سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ آپ حضرات مختلف شعبوں میں ہوتے ہیں، مختلف شعبوں میں ہوتے ہیں. کوئی کہیں کی ریسرچ میں، کوئی کہیں کی ریسرچ میں، کوئی کہیں کی ریسرچ میں. کہیں آپ کی کلاس چل رہی ہوگی، ادھر اذان ہو رہی ہوگی، ادھر کلاس چل رہی ہوگی، ادھر نماز ہو رہی ہوگی. تو آپ بیٹھ کے سوچو گے کہ ہم تو کالج کے قانون کے تابع ہیں. جب اس سے فارغ ہو جائیں گے پھر نماز پڑھ لیں گے، یا جب اس سے فارغ ہو جائیں گے پھر جماعت کا اہتمام کر لیں گے. بس یہ سوچ اللہ تعالیٰ سمجھ لیں گے کہ یہ میری ذات سے زیادہ میرے غیر کا تاثر لیے ہوئے ہیں. تم اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ میں کیا کروں، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، یہ روکے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو راستے سے ہٹا دیں گے، یا اس کو تمہارے کام میں اور تمہاری عبادت میں اللہ رب العزت اس کو مددگار بنا دیں گے. ساری رکاوٹیں دین سے دعوت کے ذریعے ہٹیں گی، کیونکہ اللہ کی تمہاری عطا فرماتے تھے اللہ کی نصرت دعوت اللہ پر موقوف ہے، اور اللہ کی نصرت دعوت کے ساتھ مشروط ہے. اللہ کی مدد آئے گی ہی نہیں دعوت کے بغیر. اللہ کی مدد آئے گی ہی نہیں دعوت کے بغیر. وہ تو قرآن نے صاف کہہ دیا، ان تنصروا اللہ ینصرکم. ان شرطیہ ہے، ان شرطیہ ہے کہ اللہ نے شرط لگا دی ہے. نصرت کی شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کے مددگار بنو تو تم مدد آئے گی. اگر تم اللہ کے دین کے مددگار نہیں ہو تو تمہارے دین اللہ کی مدد نہ آئے گی. سنو، تو میں نے عرض کیا اس ایک بس کی کیا حیثیت ہے، ایک کالج کی کیا حیثیت ہے، ایک کلاس کی کیا حیثیت ہے. جب یوشع بن نون کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ ہم تو تیرے لیے ہیں، سورج ہمارے لیے ہے، ہم تیرے لیے ہیں. اور سورج جی بھائی آپ کی کیا کہتے ہیں سائنس والے کہ سورج کس لیے پھر رہا ہے؟ کتنے آپ ہزار سوائل بتاتے ہیں. یہ بات کو کہتے ہیں کہ جی ان کو سورج میں دھوپ میں بٹھاؤ، ان کے اندر وٹامن ڈی کی کمی ہے. ہاں بتا دیجیے ڈاکٹر صاحب کہ وٹامن ڈی کی کمی ہے، انہیں سورج میں بٹھاؤ، سورج کی شعائیں لگاؤ ان کو، ورنہ ایسے ہو جائیں گے بیٹھے بیٹھے ان کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اتنا کمزور ہو جائیں گے وٹامن ڈی کے کم ہونے سے. سنو، دنیا سے کتنا بڑا ہے سورج؟ 13 لاکھ 11 لاکھ بڑا گنا بڑا سورج. ایک چھوٹی سی جماعت چند افراد کی اے اللہ سورج کو یہاں روک دے کیونکہ ہمیں اثر پڑنی ہے. میں حیران ہوں کہ آپ لوگ دعوت کے میدان میں ایسے اترے نہیں کہ آپ سارے نظام کو
اپنی نماز اور مسجد کے اعتبار سے چلاتے ہیں. فرماتے تھے اللہ رب العزت دعوت کے کام کرنے والوں کے لیے سارے باہر کے شعبوں کو مسجد کے تابع کر دیں گے. مارکیٹ اس وقت کھلے گی جب نماز ہو جائے گی. کالج اس وقت چلے گا جب نماز ہو جائے گی. کالج بند ہو جائے گا جب نماز کھڑی ہوگی. کیونکہ اگر باہر نکل کر دعوت نہیں دو گے تو دنیا کے تمام شعبوں میں دین پر چلنے کے لیے اللہ کی غیبی نصرت نہیں دیکھو گے، بلکہ دنیا کے شعبے تمہیں فرائض سے روک دیں گے. دنیا کے شعبے نہیں، دنیا کے شعبے تمہیں، میری بات سنو، دنیا کے شعبے تمہیں فرائض سے روک دیں گے. اگر روزانہ دعوت نہ دو گے تو ان شعبوں کا وہ تاثر دل میں پیدا ہوگا جس کی وجہ سے یہ کہو گے کہ بھائی کیا کریں، اصل میں نماز تو ضرور پڑھنے سے، لیکن کیونکہ یہ قانون ہے، قانون اللہ کا ہے، قانون اللہ کا ہے، کیونکہ تم روزانہ اس کی دعوت نہیں دیتے اس لیے تم کہتے ہو کہ قانون ملک کا ہے. قانون ملک کا نہیں ہے، قانون اللہ کا ہے، قانون اللہ کا ہے. بس اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف بلانے میں، میرا بندہ میری ذات سے ہونے کا کتنا یقین کرتا ہے. اگر یقین اللہ کی ذات پر ہے پھر تو اللہ رب العزت قانون کے خلاف کر کے نکلائیں گے، اور اگر یقین قانون پر ہے تو پھر قانون کے حوالے کر دیں گے، پھر قانون کے حوالے کر دیں گے. سنو کچھ سنا، بہت سے ایسے کام ہوں گے جنہیں تم کرنا چاہو گے دین کے. یہ کہیں گے کہ نہیں بھائی آپ یہ کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، تو آپ یہ کہیں گے کہ اچھا ایسا کرتے ہیں، آپس میں مل کر مشورہ کر لو کہ بھائی ایک بات ہم دین کی مان لیں، ایک بات ہم دین کی مان لیں دین کے بارے میں، اور پھر دو بات یہ ہماری مان لیں گے. اسے کہتے ہیں آپس میں دینی سمجھوتا. دینی سمجھوتا کہ بھائی دیکھو بھائی یہ تو فرض ہے اور یہ سنت ہے، یہ ہمیں سنت سے روک رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس سنت سے باہر آ جاؤ تو ہم آپ کو یہ فرض ادا کرنے دیں گے. سنو میری بات دھیان سے، آپ اگر یہ بات مان لو کہ آپ اگر اس سنت کو چھوڑ دو تو آپ کو اس فرض کا ہم اس کی اجازت دے دیں گے، تو مسلمان یہ کہے گا کہ بھائی ایک سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے اگر ایک فرض کے ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے تو اس میں کیا حل ہے؟ تو دھیان سنو، اسے کہتے ہیں دینی سمجھوتا. اسے کہتے ہیں دینی سمجھوتا کہ تم اتنی سی بات ہماری مان لو، اتنی سی بات ہماری مان لو دین کے خلاف، ہم تمہاری اس سے بڑی بات مان لیں گے. تو اللہ مجھے معاف فرما دے، جتنے بھی دانشورہ نے اور کیا کہنا چاہیے مسلمانوں کے ہوں گے نا لیڈر، وہ کہیں گے ارے بھائی اتنی سی بات ماننے میں کیا حرج ہے. وہاں سب فرماتے تھے کہ صحابہ دین کے بارے میں ایک ذرا سی بات کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے کہ نہیں ہم دین کا حکم نہیں چھوڑیں گے. فرماتے تھے دمی دونا دینی کہ خون لے لو لیکن دین پر آج نہیں آنے دیں گے، دین نہیں چھوڑیں گے. ہاں خون لے لو، خون لے لو لیکن دین نہیں چھوڑیں گے. دمی دونا دینی کہ خون حاضر ہے مگر دین پر آج نہیں آنے دیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری چھوٹی سی بات مان لو، ہم تمہاری بڑی بات مان لیں گے. سنو، ہر فرماتے تھے کہ جنگل کے بادشاہ سے لوہے نے یہ کہا کہ میں تو لوہا زمین کے بالکل نیچے اور تم جو ہے زمین کے اوپر ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہو. تو لوہے نے یہ کہا لکڑی کے جنگل کے بادشاہ سے کہ مجھے ایک بالش لکڑی چاہیے، ایک بالش لکڑی. کتنا بڑا جنگل لکڑی کا کہ مجھے ایک بالش لکڑی چاہیے. تو بادشاہ نے جنگل کے سارے اپنے وزراء سے اور سارے رؤساء سے مشورہ کیا، بتاؤ کیا رائے. انہوں نے کہا ایک لکڑی ایک بالش
ہم تو ان کو 1 انچ بھی نہیں دیں گے، 1 انچ بھی لکڑی۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا حرج ہے، تمہارے پاس اتنی لکڑی ہے، اتنی لکڑی ہے، جنگل کے جنگل کھڑے ہوئے ہیں، ایک شاخ میں سے اگر 1 بالش لکڑی دے دو گے تو کیا فرق پڑ جائے گا، تمہارے جنگل میں کیا کمی آ جائے گی؟ کہا نہیں، ہمارا سارا جنگل اور ہماری 1 بالش لکڑی برابر ہے، ہمارا سارا جنگل ہماری 1 بالش لکڑی برابر ہے، ہمارے یہاں سے کوئی فرق نہیں۔ بادشاہ نے مانا، کہنے لگے نہیں، لوہا بہت مضبوط ہے، لوہا بہت مضبوط ہے، بات مان لیں گی۔ اس نے کہا کہ اس لوہے کی ساری مضبوطی ہماری وجہ سے ہوگی، تمہیں 1 انچ بھی لکڑی نہ دینا۔ لیکن بادشاہ نہ مانا، اس نے 1 بالش لکڑی لوہے کو دے دی۔ اس نے 1 بالش لکڑی کا خطہ بنا کے آڑے میں ڈلایا اور سارے جنگل کو کاٹ دیا۔ میری بات نہیں آ رہی؟ نہیں آئی؟ تمہاری کسی بات مان لو اور تمہاری ساری بات مان لیں گے۔ اتنی سی لکڑی کہنے لگی لوہے میں، اسے کہتے ہیں ہاں آگ یا کداری۔ اس میں کیا لگی؟ ہتھی لگی اس میں۔ اگر اس میں ہتھی نہ لگتی تو کاٹنے والے کا ہاتھ کٹتا۔ اگر آپ آری ہاتھ میں لے کے لکڑی کاٹے تو لکڑی سے پہلے کیا کرے گا؟ ہاتھ کٹے۔ سمجھتے تھے جتنی باطل کو قوت ملے گی وہ مسلمان کے باطل کے ساتھ ملنے کی وجہ سے ملے گی۔ تمہاری کسی بات مان لو، تمہاری ساری باتیں مان لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے تھے بیت اللہ کا، اور ہر چکر میں آپ حجر اسود کا بوسہ لیتے تھے۔ کیا آپ کو حجر اسود کا بوسہ پسند تھا؟ حجر اسود کا بوسہ آپ کو ہر چکر میں آپ حجر اسود کا بوسہ لیتے؟ چنانچہ مشرکین نے یہ کہا کہ ہم آپ کو اس وقت تک حجر کا بوسہ نہیں لینے دیں گے جب تک آپ طواف میں ہمارے بتوں کے آگے سے جھکتے ہوئے نہیں جائیں گے۔ انہیں روکو کس سے؟ بوسہ لینے سے، تاکہ یہ ہماری ایک بات مان لیں۔ اچھا تو ایسا کریں، آپ ہماری ایک بات مان لیں کہ اس کے آگے جھک جایا کریں، پھر ہم آپ کو بوسہ دینا چاہیے۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں، یوں کہیں گے کہ بھائی آپ ہماری ایک چھوٹی سی بات ہی مان لو، پھر ہم آپ کو بوسہ لینے دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ہلکا سا خیال آ کے گزر گیا، ہلکا سا خیال آیا آپ کو کہ اگر بغیر دل کے ارادے کے اور بغیر دل کے اعتقاد کے ہلکا سا اشارہ کر دیا جائے اور یہ اس اشارے سے مطمئن ہو جائیں گے تو مجھے حضرت کا بوسے کا موقع مل جائے گا۔ میری بات نہیں آ رہی؟ میرا جی چاہے تم سارے کے سارے طلبا آگے بڑھو کام میں۔ یہ ساری مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں، اسی مثالیں دے رہا ہوں کہ جو ہم میں سے جس ماحول میں ہے اس ماحول سے متاثر ہے، اللہ سے متاثر نہیں ہے۔ جو جس ماحول میں ہے اس سے متاثر ہے، جس ماحول میں ہے اس سے متاثر ہے۔ تو آپ کو ہلکا کا خیر آ کر گزر گیا کہ اگر حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے ان کے بتوں کے سامنے ہلکا سا اشارہ کر کے گزر جائیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ وہ اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، نبی جی اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے اور آپ ہو سکتا تھا کہ آپ قریب تھا کہ آپ تھوڑے سے ان کی بات کی طرف جھک جاتے، تھوڑے سے ان کی بات کی طرف، تھوڑے سے معمولی سے، بہت ذرا سے شیئن قلیلا، بہت تھوڑے، اگر آپ ایسا کر دیتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں دیتے۔ یہ اگر آپ تھوڑے سے کچھ جاتے ان کی بات کی طرف، آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں۔ سنو یہ اچھی بات تو میں آج کر رہا تھا کہ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ایک بات ان کی مان لے، کبھی منوا لو، تاکہ کہ اس سے دین ناقص ہو جائے گا، اس سے دین ناقص ہو جائے گا۔ اس لیے عرض کر رہا
روزانہ دعوت دیا کرو. آپ اگر چاہیں کہ آپ کو ساری نمازیں باجماعت پڑھنے کا موقع مل جائے تو اس کے لیے شرط ہے، اس کے لیے شرط ہے. اللہ کی مدد آئے گی نہیں جب تک آپ حضرات اپنے کالج میں تمام مسلمانوں کو نماز کی روزانہ دعوت نہ دیں. اگر دعوت نہیں دیں گے تو اللہ کے یہاں آپ معذور نہیں ہوں گے، اور معذور نہیں ہوں گے تو نصرت نہیں آئے گی. نصرت آتی ہے معذور پر، نصرت آتی ہے معذور پر. یہی فرمایا، نصرت آتی ہے معذور پر. یہ فرمایا نا، یہ بھگوانی پھر دعا تھا کہ مجھے تلاش کرو اپنے کمزوروں میں. کون کمزور؟ یہ کمزور وہ ہیں جو کوشش کرتے دین پر چلنے کی، لیکن ان کو کمزور کر دیا گیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ مجھے وہاں پاؤ گے، مجھے وہاں پاؤ گے. مجھے تلاش کرو کمزوروں میں، مجھے تلاش کرو کمزوروں میں، مجھے تلاش کرو کمزوروں میں وہاں ملوں گا. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، روزانہ ایک تو نماز کی دعوت دو. تب تو آپ حضرات نماز باجماعت مسیح ادا کر سکیں گے، کیونکہ اللہ کی طرف اللہ کے گھر کی طرف اس کے جانے کے راستے کھلیں گے. یہ دوسروں کو اللہ کے گھر کی طرف لانے کی کوشش کرے گا، اس کے لیے راستے کھلیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا 24 گھنٹے گھر پہ ہیں یا اسکول میں ہیں. اب تو ایسا نظام بن گیا کہ گاڑی میں چلتے چلتے پروفیسر صاحب کو جو کچھ لیکچر دینا ہے وہ گاڑی میں چلتے چلتے ہی اپنا لیکچر دیکھ رہے ہیں. وہاں جا کے جب بیان کرنا ہے اسے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے. کہیں جام لگ گیا ہے تو بہترین موقع ہے. اب تو ایسے آلات آ گئے ہیں کہ وہیں ہاتھ سے نکال لیں گے اور جو کچھ لیکچر دینا ہے اس کی ساری تیاری گاڑی میں کر لیں گے. طلبا کا حال یہ ہے، یہ تو ان کے الفاظ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. طلبا کا حال یہ ہے کہ وہ صبح پڑھ کے آئیں گے کالج سے، شام کو گھر میں کام کریں گے. چھوٹے بچے اسکول سے صبح کو آئیں گے، شام کو ٹیوشن لیں گے. کیا مطلب ہے کہ کوئی وقت بھی مخلوق کو بیان کرنے سوچنے سے فارغ نہیں گزر رہا. تعلیم کا حلقہ اس لیے نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت کا ایک کام ہے تھوڑی دیر کے لیے اسی بھی کر لیا کرو. تعلیم کا حلقہ اس لیے ہے کہ ہم نے جتنی بھی ریسرچ کی ہے تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر اس سب کو جھٹلانا ہوگا. نہیں، میری بات اس کی سمجھیے. جو کچھ تم نے صبح سے شام تک ریسرچ کی ہے تعلیم حلقے بیٹھ کر اس کو، تعلیم کا موضوع یہ ہے کہ ان ساری پھیلی ہوئی مادی شعور کے مقابلے میں اللہ کے وعدے یقینی ہے. تعلیم کا اصل مقصد یہ تھا. 5 منٹ تعلیم ہوتی ہے، سوچو تو صحیح. 15 گھنٹے ریسرچ کی ہے، 5 منٹ تعلیم کی ہے، مقابلہ ہوگا جی بھائی. 15 گھنٹے کیا جی ریسرچ مادے پر اور 5 منٹ تعلیم. جو یقینی ہے وہ 5 منٹ، جو غیر یقینی ہے وہ 15 گھنٹے. جی بھائی ایسے ہے نا. بدل اللہ کے غیر سے ہونے کو تو 15 گھنٹے سوچا، پڑھا، بولا. اللہ کی ذات سے ہونے کو 5 منٹ. بھائی 5 منٹ تعلیم کر لو، عمل کا شوق پیدا ہو جائے. میں کہتا ہوں تعلیم کا مقصد شوق پیدا کرنا نہیں ہے. صرف تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی مادی شکلوں میں ہم چل رہے ہیں یہ سب کی سب غیر یقینی ہیں. اللہ کے وعدے جو عمل پر ہیں وہ اس کے مقابلے میں یقینی ہے، اور یہ ساری شکل کے مقابلے میں غیر یقینی ہے. اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے تعلیم کا حلقہ ہے. تعلیم کا حلقہ بیٹھتے ہوئے یہ سوچا کرو کہ جتنی مادی شکلیں ہیں سب غیر یقینی ہیں، سب غیر یقینی ہیں. تعلیم میں جو واضح اللہ کی سنائے جا رہے ہیں یہ ان ساری شکلوں کو فیل کرنے والے ہیں، ساری شکلوں کو فیل کرنے والے ہیں. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، یہ ہے مقصد تعلیم کا اور یہ ہے طریقہ نماز کا. مجھے تو ابھی پڑھنی ہے، ابھی پڑھنی نہیں. اس امت کی ذمہ داری اجتماعی ہے. تم اگر دعوت دے کے نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز کی رکاوٹوں کو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے دور کریں گے. ورنہ اگر کوشش کے بغیر، اگر روزانہ کی کوشش کے بغیر نماز چھوڑ کر بیٹھ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ حساب لیں گے اس نے نماز کیوں چھوڑی. کیوں نہیں کہہ سکتا کہ میں پڑھ نہیں سکا، کیونکہ مجھے پڑھنے کی اجازت نہیں ملی.
کہ پڑھنے کی اجازت سے معذور جب ہوتے جب دوسروں کو دعوت دے چکے ہوتے. یہ اصل بات یہ ہے. اگر اس کو سوچو گے پھر تو ہر ایک میں تقاضا ہوگا روزانہ دعوت دینے کا. اور اگر یہ بنیاد نہیں ہے تو یہ کہو گے کہ بھائی دوسروں کا نماز کی دعوت دینی تھی, آج میں نے دی فلانے دے دی, کہ نہیں میں تو اپنے لیے کر رہا تھا. دعوت میں اپنے لیے دے رہا تاکہ میرے لیے راستہ اللہ کی اطاعت کا کھلا رہے. اس طرح ہمیں تعلیم کے حلقوں میں کو قائم کرنا ہے. جتنا بھی وقت تعلیم سے فراغت سے مل جائے اتنا وقت اللہ کے راستے میں اس غرض سے لگاؤ. اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ مل کر نکلو, مشورہ بھی مسجد کی جماعت کے ساتھ مل کر کرو, گشت بھی مسجد کی جماعت کے ساتھ مل کر کرو, شہروزہ کی جماعتوں کے ساتھ نکلو. جتنا وقت میں مل جائے تعلیم کی مضمونی کے اعتبار سے اتنا وقت جماعت کے ساتھ لگا دو. پھر کہو کہ بھائی ہمارا کلاس ہے اس لیے ہم جانا چاہتے ہیں, اور کلاس میں اس لیے نہیں جا رہے کہ کلاس میں جانا ہے, ہم جماعت سے کلاس والوں کو دعوت دینے جا رہے ہیں. اگر تمہاری واپسی ہو رہی ہے کلاس والوں کو دعوت دینے کے لیے تو تمہاری واپسی بھی تمہارے 72 گھنٹے میں شمار ہو جائے گی. اور اگر تم جا رہے ہو سوچ کر کہ تعلیم اصل ہے, یہ تبلیغ اصل نہیں ہے, یہ تعلیم اس وقت کا اہم تقاضا ہے, اس لیے کام کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, تو کام کو چھوڑنے کی وجہ سے محرومی کا اسباب بنیں گے. ہم کام چھوڑنے کے لیے نہیں جا رہے, چھوڑ کر نہیں جا رہے, ہم کام سے کام کی طرف جا رہے, ہم کام سے کام کی طرف جا رہے. ہمارا اس وقت تک کا مشورہ یہاں پھرنے کا ہوا. اب ہم 24 گھنٹے 48 گھنٹے جتنا وقت لگ گیا ہے اب ہم جا رہے ہیں. اگر اس کوشش پہ رہو گے تو جب بھی تمہیں 72 گھنٹے کا موقع مل جائے گا تو 72 گھنٹے پورا کرنے کے لیے بے چین رہو گے. 72 گھنٹے پورا کرنے کے لیے بے چین رہو گے. اور نہیں سوچو گے کہ ہم تو طلبا ہیں, ہمارے لیے 72 گھنٹے نہیں ہیں. ایک اور بھی پریشانی کی بات ہے, وہ بھی عرض کر دوں. بعض لوگوں کے ذہن میں ہمارے ساتھیوں کا یہ ہے کہ بھئی یہ کوئی ضروری کام اگر ہو تمہارا کالج کا جس کا ہونا ضروری ہے تو تم ایسا کیا کرو, نکلنے کے زمانے میں جو کچھ فارغ وقت مل جائے اس میں کر لیا کرو. ایسا ہرگز نہ کرنا, ورنہ تم یقین کے بنانے کے راستوں میں مادی شکلوں کو لے کر نکلو گے, اس سے یقین اور بگڑے گا, اس سے یقین اور بگڑے گا. صاحب پوچھا علی گڑھ والوں نے مولانا صاحب سے کہ ہم جو ہے دفتری چیزیں لگا لیں, تو اس نے فرمایا پھر تو دفتر ہوگا دعوت تو نہ ہوگی. پھر تو دفتر ہوگا دعوت نہیں ہوگی. دفتری چیزیں کیا دفتری چیزیں کہ ہمیں جتنا وقت مل جائے گا اتنا وقت تو ہم چھٹی کا لگا لیں گے 1 مہینہ. اب کیونکہ 40 چیزیں کی چھٹی نہیں ہے تو ہم ایسا کریں گے کہ 10 دن تک بس گھر سے جو ہے دفتر سے جماعت میں چلے گئے اور جماعت سے دفتر میں آ گئے. ایسے ہی بعض طلبا نے میرے سے کہا کہ کیا ہم ایسا نہ کر لیں کہ بھئی جماعت میں جانے لیکن تھوڑا سا کام ہمارا باقی ہے, کیا ہم جماعت میں جا کر اس وقت تک بھی نہیں ہو رہا, تعلیم کا وقت بھی نہیں ہے, گشت کا وقت بھی نہیں ہے, ملاقاتوں کا بھی نہیں ہے, کوئی دعوت کا تقاضا بھی نہیں ہے, فارغ وقت ہے بالکل, کیا اس میں تھوڑا سا کام کر لیا کر. میں نے کہا دیکھو تم جس چیز کا انکار کرنے کے لیے نکلے ہو اسی کو ساتھ لے کے نکل جاؤ. اس کا انکار کرنے کے لیے نکلے اسی کو ساتھ لے کے نکل گئے. اللہ کے راستے میں اسی نکلے تھے کہ ساری شکلوں سے نہ ہونے اور محض عمل سے کامیابی کے یقین کی دعوت دیتے. تم یہی ساتھ لے کے نکل گئے. تم 24 گھنٹے تم 72 گھنٹے نہیں 24 گھنٹے 48 گھنٹے یکسوئی سے کام میں لگاؤ اور باقی وقت جا کے تم پھر اپنے تعلیم کا عمل پورا کر لو. یہ بہتر ہے اس سے کہ تم اس فن کو اللہ کے راستے میں لے کر نکلو. وہاں فرماتے تھے اللہ کے راستے میں نکل کر اگر دنیا کی بات کی تو پہلے زیادہ دنیا کی فکر اور محبت لے کر لوٹے گا. اللہ کے راستے میں نکل کر دنیا کی بات کی تو پہلے سے زیادہ دنیا کی فکر اور محبت لے کر لوٹے گا. اس لیے عرض کر رہا کہ جتنا وقت لگاؤ جس کی چھٹی ملی ہے اتنا وقت لگاؤ, اور جتنا وقت لگا لیا ہے اب یہاں سے یہ کہہ مت جاؤ, یہ کہہ کر مت جاؤ کہ ہم کالج جا رہے ہیں کیونکہ پڑھائی کا وقت ہے. یہ کہہ کر جاؤ کہ ہم کالج والوں کو دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں. اس کی ضمن میں کوئی کلاس ہوگی تو وہ بھی آ جائے گی, کیا بات ہے, کیونکہ ہم تمہیں ان شعبوں سے ہٹانا نہیں چاہتے. ہم تو ان شعبوں سے ہٹانا کیوں نہیں چاہتے. ہم ان
शोबों से आपको हटाना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि आप इस झगड़े में जीतो। देख के बाद तलबा को देख के सोचता हूँ कि ये किसी मदरसे के आलिम है या किसी तारीख के स्टूडेंट है। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि इस दावत की वजह से आपके चेहरों पर उलमा का नूर है, क्योंकि सारा इल्म का नूर इत्तिबाए सुन्नत में है। इल्म का नूर किसमें है? इल्म का नूर इत्तिबाए सुन्नत में है। आप हजरात का इस माहौल में इस सुन्नत के साथ रहना, इससे बड़ा कोई जिहाद नहीं है। लोग समझते हैं कि उलमा का अमल जिहाद है। नहीं, वो तो इन्हीं के माहौल में है, उनका इत्तिबाए सुन्नत जिहाद नहीं है। अहले ज़िक्र अहले तसव्वुफ के लिए वो तो माशाअल्लाह खानकाहों के माहौल में, उनका तो अमल के नहीं, उनका अमल जिहाद नहीं है, क्योंकि वो अमल के माहौल में है। वो ज़िक्र के माहौल में है, उनका ज़िक्र जिहाद नहीं है। उलमा इल्म के माहौल में है, उनका अमल जिहाद नहीं है। सबसे बड़े मुजाहिद आप हैं, सबसे बड़े मुजाहिद आप हैं, क्योंकि आप कुफ्र के, बातिल के, बिदअतों के और खिलाफ सुन्नत, जहाँ सुन्नतों को मिटाने की कोशिशें हैं, उस माहौल में आपका सुन्नत पर जमना, ये सबसे बड़ा जिहाद है। क्योंकि जिहाद कहते हैं माहौल के खिलाफ इत्तिबाए सुन्नत को, जिहाद कहते हैं माहौल के खिलाफ इत्तिबाए। आपका इस माहौल में इस सुन्नत का इस्तेमाल करना, ये सबसे बड़ा जिहाद है। हम नहीं चाहते कि आप इस शोबे छोड़ें, हम ये चाहते हैं कि आप इन शोबों में कमाल हासिल करें, इन शोबों में कमाल हासिल करें। इससे फारिग होने के बाद जितने भी दुनिया के मुख्तलिफ इदारे हैं कि तुम तक़वा और सुन्नतों को लेकर इन सारे इदारों में जाओ, इन सारे इदारों में जाओ, मुख्तलिफ दफातर में, मुख्तलिफ दुनिया के शोबों में, ताकि आपके जरिए से उन शोबों में दीन आ रहे। डॉक्टर बन के जा रहे हो इसलिए ताकि शरीयत के मुताबिक इलाज करें, शरीयत के मुताबिक इलाज करें, इसलिए जा रहे हैं अस्पतालों में ताकि शरीयत के मुताबिक इलाज करें। वहाँ किसी मरीज का गुर्दा चुराया जा रहा हो तो ये कह के नहीं, मैं अल्लाह की तरफ बुलाने वाला हूँ, कल अल्लाह के यहाँ जवाब देना है, अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। इस अस्पताल में ये नहीं होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि डॉक्टर बनकर जितने भी दुनिया के शोबे हैं, इन सारे शोबों को खिदमत की मिजाज पर लाया जाए, ना कि पैसा कमाने के मिजाज पर। आप हज़रात का इन शोबों में ये तालीम हासिल करना पैसा कमाने के लिए नहीं है, बल्कि उम्मत के पैसे को सही रुख पर खर्च करने के लिए है। समझ आई? कि खिदमत के लिए और उम्मत की खिदमत के लिए, और उम्मत का माल सही रास्ते पर खर्च हो जाए। इस मकसद के लिए आप नहीं पढ़ रहे हैं, पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं। वरना पैसा कमाना इतनी निकम्मी नीयत है, इतनी निकम्मी नीयत है कि पैसे कमाने की हिर्स एक आदमी की मजबूरी से फायदा उठाकर पैसे कमाए जाएंगे। एक आदमी की मजबूरी से फायदा उठाकर पैसे कमाया जाएगा। यह खिदमत इसलिए थी ताकि दीन के सारे शोबों में आप हजरात के जरिए दीन आ रहे। हर शोबे के लोगों को दावत इसलिए लगाओ ताकि इनके जरिए से दीन के दुनिया के हर शोबे में दीन आए। ये असल मकसद है इसका। तो इंशाअल्लाह इसके लिए तैयार हैं भाई? नाम इसलिए उतरे हैं ताकि मुश्किल हो जाए, है ना? अच्छा ठीक है ना भाई, इंशाअल्लाह इसके लिए सब तैयार हैं। पाबंदी से महीने के 3 दिन, ये जिससे भाई नाम है ये कहेंगे बाद में तुम्हारे से कि भाई मैं तो कह तो गया 3 दिन, लेकिन तुम्हारे लिए 3 दिन नहीं है, ये कहेंगे बात। ऐसे तो नहीं होगा? हाँ, बस 3 दिन की आप नियत रखें और सारा ने चिल्ले का सब आज़म कर। मैं नहीं कहूँ कौन तैयार है, सारा मजमा तैयार है। आप में से किसी का भी सारा चिल्ला छूटना नहीं चाहिए। और फरागत के बाद 4 महीने सबके लगेंगे। उसके बाद बाहर के मुल्कों में जाओ, वो ये समझते हैं कि ये तबलीग का काम सिर्फ ये अल्लाह वाले ही करते हैं उलमा। जब वो देखेंगे अरे ये तो डॉक्टर है, ये तो इंजीनियर है, ये तो प्रोफेसर है, ये क्या जब तुम उनकी
ان کی زبان میں جا کر بات کرو گے تو سارا وہ لوگ اس سے متاثر ہوں گے کہ اس کام کے کرنے والے یہ لوگ بھی ہیں. تو اس لیے یہ سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ہمیں 72 گھنٹے لگانے ہیں. ادھر دیکھو کتنے 72 گھنٹے لگانے ہیں انشاءاللہ. اس 72 گھنٹے کی شکل یہ ہے کہ تم جس میں موقع ہے تو 72 گھنٹے پورے کر لو. بعد میں طبیعت کی طرح آ جاتی ہے. اور جب موقع نہیں ہے پڑھائی کے لیے جانا ہے تو آپ پڑھائی کی نیت سے نہ جاؤ بلکہ یہ کہو یہ نیت کرو کہ میں کالج میں دعوت دینے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ تمہارا جو باقی وقت ہے وہ بھی دعوت میں شمار ہو جائے. اگر چھوڑ کے جاؤ گے تو اتنا کم دعوت کا اتنا وقت دعوت میں کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. آگے آگے 72 گھنٹے کا سب عزم کر لیں. ٹھیک ہے نا. السلام علیکم. وعلیکم السلام.